قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق اللہ۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغام کے ذریعے، اپنے آخری دین کے ذریعے، اپنے آخری کتاب کے ذریعے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو امتوں میں سب سے آخری امت ہے، اپنے کلام مجید میں جا بھی جا اس اہمیت سے آگاہ کیا ہے، اس حقیقت سے آگاہ کیا ہے کہ دیکھو، دنیا کی زندگی پر فریفتہ نہ بن جاؤ، اسی کو یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ بس یہی ہے، بس اسی میں زندگی کا پانا ہے، اسی کے حصول میں لگے رہنا ہے، اسی کو پانا ہے، اسی کو حاصل کرنا ہے، کہ تمہاری زندگی اسی میں نہ گزر جائے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعمل للدنیا بمقدار بقائک فیہا وعمل للآخرت بمقدار بقائک فیہا۔ فرمایا دنیا کے لیے اتنا کمائی کرو جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی کمائی کرو جتنا تم نے آخرت میں رہنا ہے۔ میرے محترم دوستو، حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دو ٹوک انداز میں فرما دیا، تمہاری دنیا کی زندگی کتنی ہوگی اور آخرت کی زندگی کتنی ہے؟ فرمایا دنیا کی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت سے قبل جو امتیں گزری ہے، اللہ پاک نے انہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ زندگی میں سے ایک لمبی عمر انہیں عطا فرمایا تھا، وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر کے چلے گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے والے، ان کے ساتھ رہنے والے، جن 12 حواریون کا ذکر سورۃ صف 28ویں پارے میں ملتا ہے، اللہ پاک نے ان حواریون کا ذکر فرمایا، وہ تھے ٹوٹل کتنے؟ 12۔ لیکن اللہ کی شان صرف ایک بات ہے، آ گئی کہہ دوں، لیکن ان 12 میں بھی ایمان لے جاتے صرف 11 رہ گئے، ایک پھر بھی بے ایمان رہا، باوجود اس کے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی تھا۔ کبھی یہ وقت ہے، صرف اشارہ کرتا ہوں کس بنیاد پہ وہ بے ایمان ہو گیا، دنیا کی لالچ کی بنیاد پر بے ایمان ہوگا۔ لالچ اس کی ذہن میں آ گئی۔ جب یہودیوں نے اعلان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردہ یا زندہ گرفتار کر کے ہمیں مطلع کیا جائے یا بتا دیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں، ہم ان کو منہ مانگے انعام دیں گے، یہودیوں کی طرف سے اعلان ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ مسیح۔ مسیح کے معنی 2 آتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مسیح کے معنی ایک تو معجزے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ مادرزاد اندھے کے چہرے پر ہاتھ یوں پھیرتے یا برس کی بیمار کے بدن پر ہاتھ پھیرتے، اللہ پاک انہیں شفا عطا فرما دیتے، جس کی وجہ سے آپ کو مسیح کہا گیا۔ ایک اس بنیاد پر آپ مسیح ہیں، اور دوسرے اس بنیاد پر آپ کو مسیح کہا گیا کہ آپ نے کہیں رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں بنایا، مکان نہیں بنایا۔ صبح فجر کہیں اور سورج کسی اور گاؤں میں طلوع ہوتا، ظہر کہیں اور پہنچ جاتے، عصر کہیں اور، مغرب کہیں اور، چلتے تھے، زمین پر چلتے تھے، چلنا آپ کا مسیح، چلنا آپ کا کام تھا۔
اور دجال کا لقب بھی مسیح ہے. وہ مسیح بھی اس بنیاد پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی ایک گدھے پر سوار ہوگا اور پورے دن میں پورا دنیا پیر جائے گا پیدل چلتے ہوئے گدھے پہ سوار ہو کر. تو اس کے بھی قدم اسی طریقے سے اٹھیں گے. لیکن وہ امت کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، فتنہ مسیح دجال اسے کہا گیا. لیکن مسیح اس بنیاد پر کہ اس کے بھی چلنا پھرنا ہوگا، ایک جگہ اس کا ٹھکانہ نہیں ہوگا. لیکن یہ تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اس لیے اس کو مسیح کہا گیا. کہ یہودیوں نے دھمکی دی تھی آپ جہاں بھی رہے ہم آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. اللہ کی شان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلتے تھے، آپ نے پوری زندگی سلے ہوئے کپڑے استعمال نہیں کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 ہلکے کلر کے، زعفرانی کلر کے 2 چادریں تھے، احرام کی طرح آپ لیتے، اور ایک آپ دھوتی باندھتے جس طریقے سے محرم باندھتا ہے، عمرہ ادا کرنے والا یا حج کے لیے جانے والا محرم جس طریقے سے 2 کپڑے وہ باندھتا ہے، ایک سے دھوتی احرام کا اور دوسرا اپنے بدن پر لیتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی بعینہ اسی 2 قسم کی پیلے کلر کے ہلکے زعفرانی کلر کے آپ نے پوری زندگی یہ 2 چادریں پہنے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی 2 چادروں میں وہ آسمان کی طرف گئے ہیں، انہی 2 چادروں میں وہ واپس آئیں گے. زعفرانی کلر کے ہوں گے، یہاں تک ان کے بال ہوں گے. پوری نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کس طریقے سے 32-33 سال کی عمر میں ینگ نوجوان ہوں گے. بال میں ایک دانے بھی سفید نہیں ہوگا، نہ داڑھی کی بال میں نہ آپ کے سر کے بالوں میں کوئی سفیدی نہیں ہوگی. اس لیے کہ جب آپ دنیا سے گئے تھے عین نوجوانی کے عالم میں تھے، 32-33 سال کی عمر میں تھے آپ، جو ینگ نوجوان تھے اسی عالم میں گئے، اسی عالم میں دنیا کی طرف آئیں گے. تو اس لیے میرے محترم دوستو، جب یہودیوں نے اعلان کیا، آپ اس وقت اپنے حواریین کے ساتھ ایک مکان میں قید ہو گئے تھے. اللہ کی شان، وہاں ان حواریین میں ایک حواری نے جا کر کے یہودیوں کو اطلاع کر دی عیسیٰ علیہ السلام اس مکان میں موجود ہے. دنیا کی لالچ میں آ کر، دنیا کی ہرس میں آ کر کہ مجھے منہ مانگے انعام ملے گا، اس نے یہودیوں کو آگاہ کر دیا. اب جب آگاہ کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام غسل خانے میں گئے تھے نہانے کے لیے. جس وقت وہ ایک حواری نکل کر کے بھاگا ہے یہودی ظالم بادشاہ کی طرف اطلاع دینے کے لیے، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام غسل خانے سے کمرے حال کی طرف نکلے. 11 حواریین آپ کے ساتھ تھے، وہ سب کے سب گھبرائے تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں گھبرائے ہو؟ کہا کہ حضرت ہمارے ایک ساتھی باغی ہو گیا، دنیا کی لالچ میں آ گیا، وہ چلا گیا اور ظالم یہودی بادشاہ کو آپ کی خبر کر دی کہ آپ اس مکان میں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا گھبراؤ مت، اللہ پاک خیر کرے گا، اللہ پاک کی ہماری حفاظت کرے گا. وہ وقت تھا کہ یہودی بادشاہ اپنے فوجیوں کے ساتھ اسی حواری کو آگے رکھ کر اس مکان کی طرف آ رہا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہی وقت تھا اللہ نے آسمانوں پر اٹھانے کا فیصلہ فرما دیا. چھت پھٹ گئی، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو یوں اٹھایا، دروازوں سے نہیں، چونکہ خلاف واقعہ خرق عادت معجزہ اللہ نے اپنے قدرت کے اظہار کرنا تھا. اگرچہ اللہ کا سنت اور ہے دروازے سے آئے اور دروازے سے جائے، لیکن اللہ نے قدرت کے اظہار جو کیا، چھت پھٹ گئی. چھت پھٹنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، چلے گئے. حواری یوں دیکھ رہے تھے. عیسیٰ علیہ السلام آسمان کے خلا میں بالکل چلے گئے، پتہ ہی نہیں چلا. اب ان کی نگاہیں اوپر تھی کہ دروازہ کھل گیا. جیسے ہی دروازہ کھلا، وہ حواری آگے تھا، جمع غفیر بما بادشاہ کے پیچھے تھا. اس سے کہا کہاں ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ اس حواری نے اپنے ساتھی حواریون سے کہا عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ کہ اللہ نے اٹھا لیا آسمانوں پر. اب یہ بھی جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ابھی بھی جا رہے ہیں، آسمانوں کی طرف چلے گئے. اس حواری سے اس ظالم بادشاہ نے کہا کہاں ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ کہا جی ابھی یہی تھے، بیٹے تھے، میں نے خود دیکھا. کہا کہ اگر یہی تھے تو وہ تو نہیں مان رہے تھے کہ آسمانوں پر چلے گئے، اگر یہی تھے تو پھر کہاں گئے؟ ہم سے جھوٹ کہا
اس نے کہا نہیں، ان سے بھی کہا سچ بولو. انہوں نے کہا کس دروازے سے نکل گئے؟ کیا دروازے سے؟ کیا دروازے تو سب بند ہیں، آسمانوں، اللہ نے آسمانوں پر لے گئی عیسیٰ علیہ السلام کو. اب یہ حواری ان سے پوچھ رہا ہے کہاں گئے؟ انہوں نے کہا آسمان پر چلے گئے. اب وہ اس بادشاہ کو مطمئن کرنے کے لیے رخ یوں پھیرا، اللہ نے اس حواری پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبہات ڈال دی. انہوں نے دیکھا، کہا کہ ابھی تو یہی تھے. وہ سب مسکرا رہے تھے. حیران تھا کہ یہ لوگ مسکرا رہے. کہا کیوں تم گھبرا؟ تم ہی تو عیسیٰ علیہ السلام ہو، تم ہی تو عیسیٰ علیہ السلام ہو. کہا میں نہیں ہوں. کہا تم ہی ہو، ہمیں دھوکہ دیتے ہو، کوئی آسمانوں پر نہیں گیا، تم عیسیٰ علیہ السلام ہو. ولیکن شبہ لہم، شبے میں مبتلا ہو گئے. چھٹا پارہ دوسرا رکوع. یہاں اللہ نے یہ پوری تفصیل ذکر فرمایا. اب وہ شبہات، اگر عیسیٰ علیہ السلام یہ ہیں تو پھر وہ حواری کہاں چلا گیا؟ اگر یہ حواری ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ اب کیا کیا جائے؟ بس یہی، اس کو ہتھ کڑیاں ڈال دی. لایا عیسائیوں کے نزدیک آج تک عیسائی پریشان ہیں کہ ہم نے جس کو پانسی دی، صلیب پہ چڑھایا، وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل تھے؟ پریشان ہے. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جنہوں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اختلاف کیا ابھی تک شک میں پڑے. اچھا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، قرآن کہتے ہیں نہ قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ صلیب پہ چڑھایا. یا اللہ پھر کہاں چلے گئے؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. تو یہ ایک غدار ہو گیا تھا، اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا. ان کا خیال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے. ابھی بھی ان کی قبروں پر صلیب کی نشان ہے. یہ نشانی میں ٹائی پہنتے ہیں. میں صرف اس کے لیے کہتا ہوں آپ کے یہ کالر نہ بنایا کریں، جس کے سیرا نوک ہوتا ہے، یہ مت بنایا کریں. یہ بھی آگے چل کر سولی کا نشان لاتا ہے. یہ بھی عیسائیوں کی نشانی ہے. کالر ہمارے بالکل گول اس طریقے سے کالر رکھیں، یہ بین رکھے بالکل. یہ مسلمانوں کے، یہ کالر بھی عیسائیوں کی سازش ہے، یہ ٹائی عیسائیوں کی سازش ہے. یہ کہتے عیسیٰ علیہ السلام، اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھے ہوئے، حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ پھانسی پر نہیں چڑھے، آسمانوں پہ زندہ ہے، قرب قیامت میں قیامت کی نشانی بن کر دنیا میں. ان حواریین میں سے ایک حواری سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہے. اللہ کی شان، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حواری سے بھی ملاقات کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات کی. حواری یعنی جس کو تبع حواری کہا جاتا ہے، اللہ نے آپ کو وہ مقام بھی دیا، اللہ نے آپ کو صحابی کا بھی مقام دیا. اور اللہ کے ذکر کے حلقے میں بیٹھنے والوں، تمہیں مبارک ہو. ہمارے اس نقش بندی لائن میں صدیق اکبر سے جو کچھ لیا سلمان فارسی نے لیا، سلمان فارسی نے ہمیں منتقل کیا. 2 صحابہ کے فیض ہے سلسلے نقش بندی میں. باقی جتنے بھی یعنی قادریہ ہے، سروردیہ ہے، چشتیہ ہے، سب کے سب راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے. ہم کسی کو کم نظر سے نہیں دیکھتے، لیکن کسی سلسلے میں 2 صحابہ کا فیض موجود نہیں جس طرح ہمارے اس نقشبندیہ سلسلے میں 2 صحابہ کا فیض ہے، صدیق اکبر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. یہاں 2 صحابہ کا فیض مل رہا ہے. بہرحال میرے محترم دوست، لمبی عمریں تھے، اللہ نے ان کو کام کرنے کا مواقع دیا. اس نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں ہے. 70 سے بڑھ جائے اس کو سمجھ لیجیے کہ بونس مل گئی بس. اور اس کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. جس کی عمر 70 سے بڑھ جائے وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے. تسبیح بیان کرے، توبہ طائب رہے، اپنے آپ کو تیاری کی حالت میں رکھے. اس لیے کہ 70 انتہا ہے حسن کی امت کے. اللہ پاک بڑا بھی دیتے. بہرحال میرے محترم دوستو، اگرچہ ہماری عمریں کم ہیں لیکن اللہ پاک نے ہمارے اعمال جو ہمیں دیے اس کی قیمت بڑھا دی. اب رمضان کے ایک نماز کی کیا ثواب ہے؟
من تقرب فيه بخصلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. سلمان فارسی کی وہ حدیث فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے سب سے پہلے نمبر پہ جو رکھا حدیث سلمان فارسی ہے. حضور نے فرمایا جو اس ماہ مبارکہ میں ایک فرض ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے 70 فرض جس نے ادا کیے ہو، اور جس نے ایک نفلی کام ادا کیا ماہ رمضان پر اس نے ایسے جیسے فرض ادا کیا. اللہ نے اعمال کی قیمت بڑھا دیا اس لیے کہ ہماری عمریں کم ہیں، اس لیے اللہ نے اعمال کی قیمت بڑھا دی. جتنی تلاوت کرو گے ثواب، مواقع اللہ دیتے ہیں، ایام دیتے ہیں، وقت دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ پاک پھر ایسا پاکیزہ مہینے بھی عطا فرماتے کہ کم از کم ہم اپنے آپ کو 11 مہینے ہم نے بہت کما لیا، دنیا کتنا لے کر جائیں گے، کتنا کھائیں گے، ایک مہینے میں اپنے آپ کو ذرا یعنی دنیا کے کام سے اپنے آپ کو ذرا کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرو، ان اعمال کی طرف بڑھنے کی کوشش کرو. قرآن کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، نماز کی طرف توجہ ہو، اللہ سے انہماک ہو، اللہ سے دعائیں ہو، اللہ سے لینے ہو. پتہ نہیں پھر یہ مواقع ملتی ہے کہ نہیں ملتی. اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے بھی دیکھ کرو تم نے کیا تیاری کی ہے، یعنی آخرت کے لیے بھی دیکھتے رہو کیا تیاری ہے. ہم دنیا کے لیے تیاری کرتے ہیں کہ بھئی اولاد تاکہ بعد میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والی نہ بن جائے، اتنا چھوڑ کے جائے. ان کے لیے کبھی ہم نے یہ سوچا کل جب ہم بارگاہ خداوندی میں جائیں گے ہماری تیاری مکمل ہے؟ مجھے پھر بہلول یاد آ جاتا ہے کہ وقت کے خلیفہ ہارون رشید نے کہا جب بھی محل میں بہلول آئے، بہلول نے جانا درویش سے اپنے درباروں سے کہا روک ٹوک نہ کیا کرو، آنے دیا کرو. ایک دن بہلول آئے سیدھے ہارون رشید خلیفہ کے پاس، دیکھا اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی. بہلول نے کہا خلیفۃ المسلمین آپ کے ہاتھ میں لاٹھی دیکھ رہا ہوں. فرمایا ہاں بہلول آپ کا انتظار تھا، یہ آپ کو دینا تھا میں نے، یہ آپ لے لیں، جو تمہیں بیوقوف نظر آئی یہ اس سے دے دینا. ہاں فرمایا لائیے آپ کی امانت ہے میں دے دوں گا. گویا ہارون رشید نے کہا ہماری نظر میں تو بیوقوف ہے، میں فی الحال تمہیں دے رہا ہوں، جو تم سے زیادہ نظر آئے اس سے دے دینا. بہلول لے کر چلے گئے. وقت گزرتا رہا. ایک دن بہلول نے دیکھا کہ رش کش ہو رہا ہے محل کی طرف. کسی سے پوچھا خیر ہے؟ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے بہلول کیا ہوا؟ ہارون رشید بیمار ہے. بیمار ہے؟ ہاں. فوراً باگے چلے گئے. جا کر دیکھا تو بستر پر لیٹ سے. کہا کہ خلیفۃ المسلمین کیا ہوا؟ کہا بہلول آخری وقت ہے، اللہ کی طرف جانے کی تیاری ہے، پریشانی یہ ہے کہ کل کے واسطے کوئی تیاری نہیں ہے، کیا کروں گا، اللہ کے حضور کیسے جاؤں گا؟ فرمایا ایسے کر لو خیمے بیچ دو، نوکر چاکر بیچ دو، اپنے خدام بیچ دو، فوج سپاہی بیچ دو، کھانے پینے کی چیزیں بیچ دو، سہولت ہو جائے گی. تو جب بھی شکار پہ جاتے ہیں یہ چیزیں آگے جاتی ہے. کہتے ہو بہلول واقعی تم یعنی دماغ سے خالی تھے اور خالی. بھئی ہم نے ایسے سفر پہ جانا ہے کہ یہ چیزیں نہیں جا سکتی، تنہا سفر ہے. کہا تنہا سفر ہے؟ نوکر غلام خادم چاکر کھانے پینے نہیں جا سکتی؟ کہا کچھ بھی نہیں جا سکتے. فرمایا پھر رک جاؤ تمہاری امانت ہے وہ لاتا ہوں. گئے وہ لاٹھی لایا. کہا ہارون رشید یہ لے لو آپ کی امانت ہے. آپ نے کہا جو تم سے جو بیوقوف نظر آئے اس سے دے دینا. اس وقت روئے زمین پر ہارون رشید تم سے زیادہ بیوقوف مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ اتنی بڑی سفر ہے تیاری کچھ نہیں ہے. اس وقت تو تم نے کہا تھا بیوقوف کو دے دینا، سب سے بڑے بیوقوف تو وہ. ہارون رشید بیٹھ گئے. بہلول واقعی ہم آپ کو مجذوب سمجھتے رہے، آج تو نے عقل کی بات کی کہ ہم ہی سب سے بڑے بیوقوف تھے کہ اتنی بڑی سفر کے لیے ہماری کچھ بھی تیاری نہیں. میرے محترم دوستو، سفر بہت لمبی سفر آ رہی. ہمارے بڑے چلے گئے، والدین، دادا دادی، نانا نانی سب چلے گئے. راستہ یہی ہے، تیاری کر کے جائیں گے. دنیا کے لیے کمائی اتنا جتنی ضرورت ہے، لیکن آخرت اللہ اکبر جس کی نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے. بہت پیارا مہینہ آ رہا ہے. ابھی سے تیاری کر کے، جب گھر میں کوئی معزز مہمان آتے ہیں انسان ایک ہفتے پہلے رنگ و روغن کرتے گھر کو
کوئی ایسی ویسی چیز نہ ہو گھر میں کہ مہمان آ جائے اور وہ چیز اس کے عزت پر یا اس کے نفس پر شاک گزرے، اس لیے گھر میں اس کی شایان شان استقبال کی تیاری ہوتی. آئیے ہم بھی اس عظیم مہمان کی شایان شان تیاری کر کے اس کے استقبال کر سکے. ابھی سے اپنے آپ کو تیاری کرے، جو ضروری چیزیں آگے پیچھے کرے، اپنے آپ کو کوشش کرے یکسوئی لے آئے اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف. قرآن کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، ان چیزوں میں ہم وقت گزارنے کی ابھی سے کوشش کرے. دعاؤں کا وقت گزرنے نہ پائے، خوب دعائیں مانگے. اپنے آپ کو یہ سمجھ کر ہم ماہ مبارکہ میں اللہ کی عبادتیں کرے کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، پتہ نہیں پھر نصیب ہو کہ نہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام حضرات مل کر میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورۃ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہاں، سورۃ اخلاص قل واللہ 3 مرتبہ پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سورۃ علم نشرح 1 مرتبہ پڑھ لیجیے. بسم اللہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا ورحمة سوء إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب اللهم يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. یہ تو ذکر جہری و لسانی ہوا. کچھ دیر کے لیے اپنے دل میں اللہ کو یاد کیجیے. ہمارا دل دھڑک رہا ہے، یہ دھڑکن کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ. ایک صحت مند انسان کے 1 منٹ میں 72 مرتبہ دل دھڑکتا ہے. یہ اصل میں اللہ کا ذکر ہے، ذکر خفی ہے. اللہ کے اور بندے کے بیچ میں ایک تعلق ہے، راز و نیاز ہے، ایک محبت کا اظہار ہے. بندے کا اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار ہے اور پھر اللہ کا بندے کے ساتھ. سبحان اللہ. اللہ پاک براہ راست خود سن رہے ہیں اور پھر خود ہی اللہ حساب قیامت کی دیں گے کہ بندے تیرا یہ ذکر میرے پاس محفوظ ہے. کرامن کاتبین کو بھی علم نہیں ہے، ان کے پاس بھی درج نہیں ہے. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کل احیان. 24 گھنٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن اللہ کے ذکر میں ہوتے تھے. وہ یہی ذکر خفی، ذکر قلبی ہے. اللہ 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 اللہ. آپ کی توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله الہ العالمین ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ جان بوجھ کر ہوئے ہوں انجانے میں ہوئے مولا معاف فرما الہ العالمین تمام کوتاہی تقصیروں کو معاف فرما الہ العالمین ہم اس سے جانتے ہوں یا نہیں جانتے لیکن تجھے تو علم ہے یا اللہ ہمارے کندھے گناہوں کی بوجھ سے جھک گئے ہیں مولا مولا ہمارے کندھوں سے گناہوں کے انبار کو ہٹا دے یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کو فنا فی الدریا کر دے الہ العالمین تاکہ ہمارے کندھے آزاد ہو جائے مولا ہم جیسے بھی یہ بندے تیرے ہیں یا اللہ تیرے در چھوڑے جائے تو کہا تجھے چھوڑ دے تو پھر کس کو اپنا رب بنائے ہمارا خالق تو ہے مالک تو ہے پالنہار تو ہے رزاق تو ہے یا اللہ تو خلاق عظیم ہے پورے کائنات کا خالق اعظم ہے تمام جانداروں کا خالق اعظم ہے یا اللہ ہماری فریاد تیرے سامنے مولا اپنے گناہگار بندے سمجھتے ہوئے معاف فرما دے یا اللہ ہمارے پاس کوئی پارسائی نہیں پرہیزگاری نہیں خدایا کوئی ایسا کوئی عمل بھی نہیں جو تیرے حضور پیش کر کے تجھ سے اللہ ہم تیری رضا مانگ سکے بس یا اللہ بس ہمیں گناہگار بندے سمجھتے ہوئے درگزر فرما دے معاف فرما دے اپنی محبت کا ذرا نصیب فرما دے اپنے محبین کی محبت نصیب فرما دے ان اعمال کی محبت نصیب فرما دے جو ہمیں تیرے قریب کر دے مولا ہم سب کی جائز حاجات پورا فرما دے ہم سب کی مشکلات آسان فرما دے ہم سب کی رزق کی تنگی کو دور فرما دے یا اللہ ہماری کیا پریشانیاں تجھ سے بہتر اور کون جانتا ہے یا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے بس عافیت اور خیر کا معاملہ فرما دے یا اللہ دنیا بھی سنوار دے آخرت بھی سنوار دے یا اللہ دنیا بھی ایسے گزارنے کی توفیق نصیب فرما جو تیری چاہت اور رضا ہو اور تیرے حبیب کی چاہت اور رضا ہو بس یا اللہ تیری ناراضگی سے ہم پناہ مانگتے یا اللہ اگر تو ہم سے ناراض ہوا ہمارے لیے پھر جائے پناہ بھی تو نہیں ہے مولا بس رحم فضل یا اللہ عافیت اور خیر کا معاملہ فرما دے مولا تمام عالم اسلام پر رحم فرما خصوصاً پاکستان اس وقت جس کشمکش سے گزر رہا ہے یا اللہ تو عافیت کا معاملہ فرما دے یہاں کے رہنے والوں میں محبت عطا فرما دے ہمدردی خیرخواہی کی جذبات عطا فرما دے یا اللہ جہاں جہاں تیرے بندے تیرے دین کے کام کر رہے ہیں دعوت تبلیغ والے مدارس والے خانقاہ والے تصنیف و تالیف والے قلم کے ذریعے جہاد کرنے والے سیف کے ذریعے جہاد کرنے والے یا اللہ سب کو اپنے مقام پہ کامیابی اور کامرانی نصیب فرما دے الہ العالمین تمام بے اولاد کو اولاد نیک اولاد نصیب فرما دے جن کے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح کر دے یا اللہ جو ہماری بیٹیاں بہنیں بھائی اور بیٹے شادی کی عمروں تک پہنچ گئے ہیں مولا ان کا مناسب حال رشتے نہیں ملتے یا اللہ ان سب کو ان کے مناسب حال بہترین رشتے نصیب فرما دے یا اللہ جو اپنی گھروں کو رخصت ہو گئے ہیں وہاں ان گھروں میں اپنے والدین کے گھر جیسی محبت نصیب فرما دے الہ العالمین دنیا میں بھی عافیت اور خیر کا معاملہ فرما آخرت میں بھی خیر اور عافیت کا معاملہ فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین جزاکم اللہ خیر.